السلام علیکم۔ میں میٹرک کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ والد صاحب کامل بھیا کو مزید تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی خود بھی کالج پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ والدین کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر لے اور بڑا آدمی بنے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ پریشان کن صورت اختیار کر چکا تھا کہ کامل کو شہر میں کس کے پاس چھوڑا جائے۔ کالج تو شہر میں تھا اور ابا جان ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہ تھے۔ جب ہماری خالہ تک یہ بات پہنچی جو لاہور میں رہتی تھیں، انہوں نے کامل کو اپنے گھر میں رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں ہم سب کو ایک بہت بڑی الجھن سے نجات مل گئی اور ہم کامل خالہ جان کے گھر چلا گیا۔ خالہ کے گھر ماحول پرسکون تھا اور یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ کامل کو ان کا ماحول پسند آ گیا۔ 11 برس بعد وہ لاہور آیا تھا۔ سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ شہر زیادہ پر رونق ہو گیا تھا، تاہم خالہ اور خالو نہیں بدلے تھے۔ بچے البتہ اب بڑے ہو گئے تھے۔ ندیم 8ویں اور عالیہ میٹرک میں تھی۔ کامل نے جاتے ہی میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا جو بہت کم گو تھا۔ کھیلوں سے بھی خاص دلچسپی نہ تھی، بس پڑھائی سے شغف تھا۔ خالہ کی بیٹی عالیہ نے شروع میں اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ پڑھائی میں کافی کمزور تھی، اسے اپنی پڑھی ہوتی تھی۔ کامل سے بہت کم بات کرتی۔ وہ بور ہوتا تو شام کو ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتا۔ جب عالیہ کے امتحان میں 1 ماہ رہ گیا تو وہ بہت گھبرائی رہنے لگی۔ انگریزی اور ریاضی کی تیاری اس سے ٹھیک طرح نہ ہو پا رہی تھی۔ آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی، کچھ پلے نہ پڑتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ کامل نے اس کو 2-4 بار روتے دیکھا تو خالہ سے پوچھا کہ عالیہ بہت پریشان لگتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا امتحان کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ 2 مضمون میں بہت کمزور ہے، تیاری ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی۔ تمہارے خالو ٹیوشن رکھنے نہیں دیتے، اسے ڈر ہے کہ میٹرک میں فیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھا دیا کروں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ اگر وقت ہو تو پرچوں کی تیاری میں اس کی مدد کر دو۔ اسی دن سے کامل نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور کافی محنت سے پڑھایا۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لائی اور عالیہ میٹرک میں پاس ہو گئی۔ اسے اس کے پاس ہونے پر خالہ اور خالو بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ فیل ہونے سے بچ گئی۔ اس دن سے وہ کامل کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ تبھی کامل نے سمجھایا کہ خالہ زاد اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتی، اس عمر میں بچے معصوم و نادان ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ یہ جذبہ ایک بہت بڑا امتحان بھی بن جاتا ہے اور کبھی اس کی خاطر زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ عالیہ کو جس کالج میں داخلہ ملا وہ بوائز کالج کے راستے میں تھا۔ خالو خود بیٹے کو کالج پہنچ جاتے تھے۔ واپسی میں ندیم اسکول سے آتے ہوئے اس کو لیتا آتا تھا۔ انہی دنوں خالو کا تبادلہ ساہیوال ہو گیا۔ اب عالیہ کو کالج پہنچانے کا مسئلہ تھا کیونکہ ندیم کا اسکول جلدی لگتا تھا۔ خالہ نے کامل سے کہا، بیٹا کیا تم اپنے کالج جاتے ہوئے عالیہ کو کالج چھوڑ جایا کرو؟ کیوں نہیں خالہ جان، عالیہ کا کالج تو میرے راستے میں پڑتا ہے۔ عالیہ کامل کا بہت احترام کرتی تھی۔ وہ اس کی رائے کے آگے سر جھکا دیتی تھی، اس کے کپڑے استری کرتی، اسے گرم کھانا دیتی۔ خالہ گھر کے دیگر کاموں میں الجھی رہتی۔ ان باتوں کا خیال عالیہ ہی کرتی تھی۔ کامل کی کوشش ہوتی کہ وہ عالیہ کو ٹھیک وقت پر کالج پہنچائے اور چھٹی کے وقت بھی لیٹ نہ ہو، تاکہ عالیہ کو پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ لیکن وہ واپسی میں اکثر کالج سے لیٹ نکلتا، خاص طور پر پریکٹیکل والے دنوں میں۔ تب عالیہ کو اکیلے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایسے دن اس کی زندگی میں الجھنوں بھرے ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ کالج سے تنہا لوٹ رہی تھی، راستے میں انیل مل گیا۔ یہ لڑکا ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے عالیہ کا رستہ روک کر پوچھا، آج وہ تمہارا گارڈ ساتھ نہیں ہے، بتاؤ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا؟ وہ کوئی بھی ہو، عالیہ نے تنگ ہو کر جواب دیا۔ ہٹو میرے راستے سے، ورنہ تمہارا ابا سے شکایت کر دوں گی۔ انیل نے راستہ روکے رکھا، کہنے لگا، اچھی لڑکی، آج تو میری موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، تم کو ڈراپ کر دوں گا۔ عالیہ بچپن سے اس شرارتی لڑکے کو جانتی تھی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ آگے چل دی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، یہاں تک کہ وہ گھر
پسینے میں شرابور غصے میں گھر تک پہنچی۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گئی۔ آج نہ تو اس نے کھانا کھایا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ کامل آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، کسی سے بھی کلام نہیں کر رہی تھی۔ کامل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کالج میں کسی سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہے، اس نے منہ پھلائے ہی جواب دیا، مگر شرم کی وجہ سے اصل بات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ پریشانی کی وجہ بتائی۔ اب انیل کا معمول بن چکا تھا کہ جس روز کامل اس کے ساتھ نہ ہوتا، کالج آتے جاتے ہوئے وہ اس کا راستہ روکتا، اس کو تنگ کرتا۔ ایک دن اس نے حد کر دی، ایک نیا موبائل فون اس کے منہ کے پاس لا کر کہنے لگا، میری طرف سے یہ تحفہ لے لو، کیا خبر کبھی مجھ سے بات کرنے کو دل کر جائے۔ بچپن میں تو ہم ساتھ کھیلتے تھے نا۔ عالیہ نے غصے میں آ کر موبائل سڑک پر پھینک دیا، جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ انیل کو اس کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا، دانت پیس کر بولا، تم کو ڈولی میں بٹھا کر نہ لے گیا تو میرا نام بھی انیل نہیں، کیا یاد کرو گی؟ پھر اس نے کسی طرح اپنی ماں کو عالیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں اس کے والدین ایک دن رشتہ مانگنے چلے آئے۔ خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میری بیٹی زیر تعلیم ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گی تبھی اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ جس گھر لڑکی ہو رشتے آتے ہی ہیں۔ انہی دنوں شیخوپورہ سے کچھ مہمان آئے۔ یہ عالیہ کے ابو کے رشتے دار تھے۔ انہیں میری خالہ زادہ پسند آ گئی۔ انہوں نے خالہ سے رشتے کی بات کی۔ یہ بہت امیر اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ایسے رشتے تو بیٹی والے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی تو خالہ اور خالو نے حامی بھر لی۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھر جا کر راج کرے، تبھی یہ رشتہ نہایت خاموشی سے طے ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، حتیٰ کہ عالیہ اور کامل تک کو علم نہ ہوا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی اکثر علاقوں میں یہی رواج ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سے پوچھنا تو کیا، کسی نے ذکر تک نہ کیا کہ تمہاری بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے چند دن تو خاموش رہے، پھر انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ جلد شادی کر دیں، کیونکہ ہمارا بیٹا امریکہ جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے جائے تاکہ بعد میں اپنی بیوی کو بلا سکے۔ خالہ خالو اتنی جلد شادی پر راضی نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی شادی کر دی تو عالیہ بعد میں تعلیم مکمل نہ کر سکے گی۔ لڑکے والوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے گی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں تھیں۔ کامل گھر آیا ہوا تھا اور ادھر لاہور میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ کامل کی ابھی چند چھٹیاں رہتی تھیں، مگر اس کا دل گاؤں میں نہ لگ رہا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لاہور پہنچا تو خالہ کے گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ عالیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے والدین نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور یہ کام بڑے رازداری سے کیا ہے۔ مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ تم فوراً امی سے بات کرو۔ وہ خود بات کرنے سے شرماتا تھا۔ بھاگا بھاگا گاؤں گیا اور اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ امی نے تمام احوال سن کر سمجھایا کہ بیٹا، عالیہ کا خیال دل سے نکال دو، اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے تو اب بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے خالہ خالو نے جہاں اس کی شادی طے کی ہے وہ امیر لوگ ہیں اور ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی سوچ سے واقف ہوں، وہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ اب نہ دیں گے۔ اماں کے سمجھانے سے کامل بہت رنجیدہ اور افسردہ ہوا تو والدہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے لاہور کے لیے رحلت سفر باندھ لیا کہ بیٹے کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے۔ میرے ماں باپ خالہ سے رشتہ طلب کرنے نہ گئے تھے۔ امی ابو لاہور پہنچے تو خالہ اور خالو نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے صاف بات کر دی کہ اس مرحلے پر جبکہ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے، کیسے رشتے سے منع کریں۔ صرف بات طے ہوتی تو منع کر بھی دیتے، آخر آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ یہ تو گھر کی بات تھی، تبھی ذکر کر دیا ہوتا جب ہم گاؤں آئے تھے۔ کامل ہمیں بھی بیٹا جیسا پیارا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ان کا جواب سن کر کامل پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ان دنوں FSC کے پیپر دے چکا تھا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر چلا آیا۔
گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان اور اداس تھا، ہر وقت چپ رہتا تھا۔ گاؤں آئے اسے 3-4 روز ہوئے تھے کہ عالیہ کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، کامل میں فون نہیں کر سکتی اس لیے خط لکھ رہی ہوں۔ تمہاری یاد شدت سے آنے لگتی ہے تو سوچتی ہوں کہ کیسے نکل پاؤں گی یادوں کے اس بھنور سے جو مجھ کو تم سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے دامن بچاؤں گی ماضی کی ان یادوں سے۔ کاش میرا حافظہ چھن جائے اور یاد ماضی عذاب نہ رہے۔ میں بالکل بے بس ہوں، بے قصور ہوں۔ کیسے تم کو یقین دلاؤں اس بے بسی کا۔ آخری لمحے تک تمہاری منتظر رہوں گی۔ ادھر کامل بھی بے بس تھا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اب شادی میں نہیں جا سکتا تھا۔ شادی میں صرف 1 دن باقی تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ تو جیسے لٹ چکا تھا۔ میرے بھائی کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے، مگر اس معاملے کو حل کرنے اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ خالہ نے ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا ہوا تھا، مگر کامل کو اداس دیکھ کر گھر والے بھی شادی میں جانے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا اس کی خاطر سوائے میرے اور والد کے کوئی نہ گیا۔ ابو رشتہ نبھانے میں اور میں عالیہ کی خاطر گئی تھی۔ امی تو بیٹے اداسی سے گرفتار تھیں، کیوں کر جاتی۔ جس روز بارات تھی میں اور ابا خالہ کے گھر پہنچے۔ مکان کو کمکموں سے سجایا ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام تھی۔ ظاہر ہے کہ امیر گھرانے میں شادی ہو رہی تھی۔ بارات آ گئی کا شور مچ گیا، لیکن حق و مہر پر معاملہ الجھنے لگا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جو حق مہر لکھوائیں گے لکھنا ہوگا۔ خالو نے کچھ زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ لڑکے والے معمولی رقم دے رہے تھے۔ معاملہ بگڑنے لگا۔ خالو بیچارے تو خاموش تھے، مگر ان کے چھوٹے بیٹے اونچا بول رہے تھے کہ ہم تو یہی رقم لکھوائیں گے۔ تب لڑکے کے چچا بھی آگے بڑھے، کہا کہ پھر ہم بھی جہیز میں گاڑی لیں گے، وہ بھی مرسڈیز۔ اس میں ہنگامہ بڑھا اور دونوں طرف سے عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ عورتوں کی زبانیں تو یوں بھی تیز ہوتی ہیں، غرض ایسا رن پڑ کرہم مچ گیا، نوبت لڑائی تک آ گئی۔ 1-2 عورتوں نے زبان چلاتے چلاتے ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑ دیے۔ دلہا کی پھوپھی بھی اس پٹائی کی زد میں آ گئی تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اس گھر رشتہ نہیں کرنا، بارات واپس لے چلو، نہیں تو ہم عمر بھر کو ناطہ توڑ دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بارات بغیر دلہن لیے واپس چلی گئی۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ کھانے کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ گیا، کسی کا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کی بات ایک طرف، یہاں تو عزت ہاتھ سے جا رہی تھی۔ عورتوں کی لڑائی اور ہاتھا پائی کی ویڈیو لوگوں تک بنا چکے تھے۔ اب خالو کی عزت پر بنی تھی کہ بارات واپس چلی دی تھی۔ اس وقت خالو کو ان کی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہمارے پڑوسی میں بھی تو انیل کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں اور انیل کے والد آپ کے دوست بھی ہیں، تو کیوں نہ اس سے بات کریں، شاید وہی کوئی حل نکال دیں۔ خالو نے اسی وقت اپنے پڑوسی مکرم صاحب سے بات کی جو شامیانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، میں بیوی سے صلاح مشورہ کر کے آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پریشان نہ ہوں، پرانے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے۔ انہوں نے بیوی سے بات کی۔ اس نے کہا، ضرور ریاض بھائی کی مدد کرو، کیونکہ انیل بھی عالیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خواہش بھی پوری کر لیتے ہیں، اس پر اللہ راضی ہوگا۔ خالو کی جان میں جان آ گئی۔ انیل نے خوشخبری سنی تو باغ باغ ہو گیا اور جھٹ پٹ تیار ہونے چلا گیا۔ اب دلہا انیل تھا، جبکہ قاضی اور مہمان وہی تھے۔ کچھ دیر میں دلہا آ گیا، نکاح ہو گیا، مہمان کھانا کھاتے رہے، رخصتی کی رسومات نہیں ہوئیں اور دلہن سسرال پہنچا دی گئی۔ ہم بس ہکا بکا بس تماشا ہی دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہی منحوس دن تھا جب میرے بھائی نے خواب چکنا چور ہوئے۔ کاش آج وہ موجود ہوتا۔ ایسا دن کسی پر نہ آئے، مگر آج انیل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور پہلے طانے سے سواگت کیا، کہا، آخر دلہن خود اپنے پیروں پر چل کے ہمارے پاس آ گئی ہے، جس نے ہمارا تحفہ ہمارے منہ پہ مارا تھا، آج ہم اس کو منہ دکھائی میں کیا دیں؟ اور وہ جو تم ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتی تھی، وہ کہاں ہے؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور دوسرا جو دلہا بن کر آیا تھا وہ بھی تو بارات لے کر واپس چلا گیا۔ آخر کام ہم ہی آئے اس برے وقت میں۔ تمہارا باپ
خود تم کو سجا سنوار کر ہماری جھولی میں ڈال گیا ہے۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھا جن کو نہ جانے کس دل سے عالیہ نے سنا۔ اس دن تو انیل نے بس اسی قدر برا بھلا کہا تھا، شاید معاشرے کے ڈر سے، لیکن اس کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے وہ پرانی ہوتی گئی۔ سستا کر عالیہ کو زندہ درگدر کر دیا گیا۔ اس کی شادی کے بعد ہم دوبارہ خالہ کے گھر نہ گئے، لیکن عالیہ کے ناخوش رہنے سے اس کے والدین بہت دکھی رہنے لگے تھے۔ یہ دکھ تو کوئی ان سے پوچھے جن کی بیٹیاں بلا کسی قصور کے اس طرح اجاڑ دی جاتی ہیں۔ شادی کیا تھی، خانہ بربادی تھی، لیکن عالیہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک سوکھا ہوا پھول ہو گئی، ہر وقت مرجھائی رہتی۔ انیل کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو کبھی اس کا پرانا زخم سگلا دیتا، تب اس کو تانوں کے تیر مارتے مارتے نیم جان کر دیتا۔ وہ بھی سہتی رہتی۔ اگر بارات دروازے سے واپس نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب تھی۔ اس کے بعد کے دن میرے بھائی کے لیے بھی قیامت سے کم نہ تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اسے عالیہ کی یاد نہ ستاتی ہو۔ وہ ہواؤں کو، فضاؤں کو پاگلوں کی طرح پیغام دیتا تھا اور تنہائی میں خود سے باتیں کرتا تھا۔ کہتا تھا آخری لمحے تک وہ میری منتظر رہی ہوگی۔ اے کاش میں حوصلہ کرتا اور چلا جاتا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں کو نکل جاتا تھا اور دیر تک وہاں گھومتا رہتا، یا گھر آ کر قلم اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھ جاتا اور دل کی کیفیات کو رقم کرتا رہتا۔ ایک دن وہ ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس پر دورہ پڑا اور بے سود ہو گیا۔ ابا جان فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا اس کو ہر طرح سے خوش رکھا جائے، اس کے ذہن پر بہت بوجھ ہے، ان سے آپ لوگ باتیں کیا کریں۔ ہم کیا باتیں کرتے جب وہ کسی سے بات کرتا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیتا۔ پلیز لائک، شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔